الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 59 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو اپنے ذی شان رسول کی اور حاکموں کی جو تم میں سے ہوں۔ پھر اگر جھگڑنے لگو تم کسی چیز میں تو لوٹا دو اسے اللہ اور اپنے رسول کے فرمان کی طرف، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور روز قیامت پر۔ یہی بہتر ہے اور بہت اچھا ہے اس کا انجام۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، سماعت فرمائیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے اللہ تعالیٰ کی خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس کے رسول مکرم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اطاعت ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس کے علاوہ جو مسلمان حاکم ہیں، امراء ہیں یا حکام ہیں، ان حکام کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کیونکہ حضور کریم علیہ السلام نے اس دار فانی سے رخصت ہونا ہے، زیادہ دیر اس دار فانی میں اقامت گزین نہیں ہونا تھا، اور حضور کریم علیہ السلام کے بعد امور مملکت کی ذمہ داری خلفاء اور تا قیامت تک امراء نے سنبھالنی تھی، اس لیے ان کی اطاعت کرنے کے متعلق بھی تاکید فرما دی تاکہ مسلمانوں میں فتنہ فساد نہ ہو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم سے سرتابی نہ ہو۔ لیکن اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اطاعت امیر میں بہت بین فرق ہے، بہت واضح فرق ہے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، جملہ امور میں خصوصاً جو احکامات شرعی ہیں ان کی تبلیغ میں ان سے خطا نہیں ہو سکتی، خطا ہو ہی نہیں سکتی انبیاء سے، اس لیے اس کی اطاعت کا یہی حکم ہے، بلا چوں چرا اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ لیکن خلفاء حکمرانوں کی اطاعت مشروط کر دی گئی، شرط کے ساتھ کر دی گئی، لیکن رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت غیر مشروط ہے، یعنی بغیر کسی شرط کے ہے، بلا چوں چرا ہے۔ جیسا کہ حضور کریم علیہ السلام کے متعلق اللہ کریم نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو تمہیں رسول کریم علیہ السلام عطا فرمائیں، یعنی جو کہیں وہ مضبوطی سے پس تم تھام لو، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، اور جس سے وہ تمہیں منع کریں، فَانْتَهُوا، پس تم اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔
قرآن مجید، یعنی جو کچھ بھی تمہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائیں لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر حکم واجب التسلیم ہے اور اٹل ہے، اسی میں بھلائی ہے، اور اس میں کسی کی مجال نہیں کہ کوئی کیل کال کرے، چوں چراں کرے۔ خلیفہ کا معصوم ہونا ضروری نہیں، جو حکمران ہیں خلفائے امت مسلمہ، ان کا معصوم ہونا ضروری نہیں، وہ معصوم نہیں ہو سکتے کیونکہ نبی نہیں ہے، ان سے غلطی بھی سرزد ہو سکتی ہے، اس لیے ان کی اطاعت شرائط کے ساتھ ہے۔ اس کے حکم کو اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرمان کی روشنی میں پرکھو، اگر اس کے مطابق ہے تو اس پر عمل کرو، ورنہ وہ قابل عمل نہیں، تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، چونکہ اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، یعنی کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے اللہ کی مخالفت کر کے، یعنی اللہ کے حکم کی مخالفت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ انبیاء تو معصوم ہیں، ان سے تو خطا ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے حاکم وقت کی اطاعت کا حکم فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع رونما ہو جائے تو اسے اللہ تعالیٰ کے رسول کے حکم کی طرف لوٹا دو، یعنی اس کا حکم قرآن مجید سنت کی روشنی میں پرکھو، جائزہ لو، اگر اس کے مطابق ہے تو اس پر عمل کرو، ورنہ تم پر اس کی اطاعت فرض نہیں۔ حاکم وقت کسی طرح بھی، یہ سورہ حجرات سے بات کر رہا ہوں، کسی طرح بھی اگر برسر اقتدار آ جاتا ہے کسی بھی ذریعے سے، جائز یا ناجائز، تو اس کی اطاعت کا حکم ہے اس وقت تک جب تک وہ شرک کا حکم نہ دے یا اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت نہ کر سکے، تو پھر اس کے خلاف دھرنے، احتجاج یا قانونی طریقہ ہے۔ دھرنے تو وہ تو بڑی دور کی بات ہے نا، پہلے قانونی طریقہ اختیار کرو جو شریعت مطہرہ نے بتایا ہے، گواہان، گواہی، قاضی، پھر فیصلہ۔ پھر اگر وہ گورنمنٹ نہیں چھوڑتا تو اس کے خلاف بھرپور احتجاج کرو، کسی ایسے مخلص بندے جو قرآن مجید اور سنت کا تارک نہ ہو اور اس کا ذریعہ معاش اپنا ہو، یہ نہ ہو کہ دھرنوں اور جلوسوں کے چکر میں لوگوں سے پیسے بٹورتا رہے جیسا کہ ہوتا ہے، تو اس سے بھی اوائڈ کرو۔ یہ چونکہ اس کا ذریعہ معاش نہیں ہے، وہ ادھر ادھر باہر کے لوگوں سے جو کافر ہیں ان سے پیسے لے کر، ان سے مال لے کر تو ملک میں فتنہ فساد لوگوں کو اپنے ساتھ لگا کر کرے گا۔ اس سے ملک کی سرحدیں بھی کمزور ہوں گی، ملک بھی کمزور ہوگا اور ملک کی معیشت کمزور ہوگی، باہر کے لوگوں سے تعلقات خراب ہوں گے، بہت ساری چیزیں ہیں، ایک انٹرنیشنلی آپ بدنام ہوں گے، تو اس طرح ملک میں توڑ پھوڑ ہو کر ملک کو نقصان ہوگا، اور پھر کافر موقع پا کر وہ بھی حملہ کر دے گا۔ ایسے جس کے ساتھ تم لگے ہو کسی حکمران کے خلاف، دیکھ بھال کے لگو۔ بڑا آسان ہے، اگر اس کا ذریعہ معاش دین نہیں ہے، کوئی اپنا بزنس کرتا ہے، اپنا کاروبار کرتا ہے روزی روٹی کے لیے، تو وہ یقیناً صحیح بات کرے گا، انلیس کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، کیونکہ اس کو لالچ نہیں ہوگا، حرص نہیں ہوگا کہ مجھے پیسے کمانے ہیں، مجھے روٹی روزی اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔